الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 27 پارے اجمالی تفسیر کے سنے اور آج پارہ 28واں ہے، سورۃ المجادلہ۔ یہ نزولی اعتبار سے 105 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 58 پر ہے، 58 نمبر پہ، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے، یعنی مجادلہ کرنے والی، جھگڑنے والی کہا گیا۔ سورت کا نام بھی اس واقعہ کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا ہے۔ یہ عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہے، اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا۔ اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے اہم مضامین یہ ہیں کہ یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر دو یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے، شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ یہود کی یہ عادات تھیں، لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھونسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیک یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیات میں ان قبیح حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے، یعنی نیکی اور تقوی کے متعلق۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں۔ اجتماعی آداب میں سے مجلس کا آداب بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبہ کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہو۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دے۔ یہ صورت منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعاوی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا۔ جو کسی صورت بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ کہ چوتھی نعمت کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔
اب سورۃ الحشر جو کہ نزولی اعتبار سے 101 نمبر اور ترتیبی اعتبار سے 59 نمبر پہ، اور یہ مدنی صورت ہے. اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. آیت نمبر 2 میں وہی تو ہے جس نے کفار اور اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا. اسی جلا وطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الحشر رکھ دیا گیا. ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے. پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے. معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے، اور مدینہ والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا. لیکن ان کی اپنی ہی یعنی ان کے جو اپنے کرتوت تھے انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ کر رہا ان پہ، اور انہیں دوبارہ حشر یعنی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا. حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے. حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا تھا، اور حشر ثانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پہ مجبور کر دیا تھا. یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا. یعنی ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں باسد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا. لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی بھی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا. پھر اسی طرح جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا. جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر آتا جائے اسے اصطلاح میں مال فی کہا جاتا ہے. اس مال فی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اسے فقراء اور ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے. اسی طرح یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فی کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے. زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے. اقتصادیات کے اس عظیم فلسفہ کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے. وہ یہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہو. وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت سیاح کی صورت میں ہو. کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں ہے. سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے. ان دونوں گروہوں یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بلا دیا اور جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق میں بلا دیے، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے. علاوہ ازیں اہل کتاب کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کرتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. افسوس انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. یعنی کر سکتا ہے لیکن حقوق ادا کرتا نہیں. سورت کے اختتام پر اسماء حسنیٰ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا. یعنی
جتنی چیزیں آسمانوں و زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ ہاں، اسی پہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورت الممتحنہ ہے آگے، یہ نزولی اعتبار سے 91 نمبر پہ ہے، اور جبکہ ترتیبی اعتبار سے 60ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، اور وہ بدری مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے صدق کے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں دوست مت بناؤ۔ وہ سنگ دل ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے، اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا ہو۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی، باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملہ کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت یہ سنائی، کیا عجب کہ انقریب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اور اللہ قدرت والا اور بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی جائے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق ارزانی ہو گئی۔ جس معاملہ کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، اور وہ محض دوست جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا، اور ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے، جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ بہرحال سورت ممتحنہ جو ہے ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ ام کلثوم بنت عقبہ بن نبی معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین لکھتے ہیں یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن معید کی بیٹی ام کلثوم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئیں، اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں۔ اس صورت کی آخری آیت میں دوبارہ تائید کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہوں جیسے کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ صف شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 109 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 61 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ یعنی سورت کا موضوع کیا ہے؟ جہاد و قتال۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اپنے بعد آنے والے پیغمبر علیہ السلام کی بشارت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ سورت بشارت بھی سناتی ہے اور دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گی، یعنی یہ سورت بتاتی ہے کہ اسلام سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اسے اول روز ہی سے غلبہ حاصل ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ضرور آئے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارہ کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اور وہ تجارت ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد ہے، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع و نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے، اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے صف، اور سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ نزولی اعتبار سے 110 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 62 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی سورہ جمعہ مدنی ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، پس اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا محور پوری سورت جس پہ گھومتی ہے، اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہوں اور نہ ہی ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ سورہ جمعہ کا آغاز اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تزکیہ، حکمت۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وہی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہان تو قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ موت کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، چنانچہ قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ سورت منافقون جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 104 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 63 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی مدنی ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کے شروع میں اذا جاءک المنافقون، اور آیت کے آخر میں کہ ان المنافقین لکاذبون۔ چونکہ اس صورت میں منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق اور ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائی گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔
سورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے، جن میں سے نمایاں ترین صفات جھوٹ ہے اور مکر اور دھوکہ اور ظاہر و باطن کا تضاد۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پہ کچھ تھا، یعنی اپنے لیڈروں اور پوری امت کا محاسبہ کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے مخلص لوگوں سنو، منافقین جو ہیں ان کی نمایاں صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور آنکھیں کھلی رکھنے کے بجائے بند کر لیجئے، دل کی آنکھیں کھولیے اور اپنے لیڈروں کا اور پوری امت کا محاسبہ کیجیے، کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی؟ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت نہیں ہے؟ مکر و فریب، یعنی آج مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے ہمیں؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ظاہر و باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں ہے؟ تقریریں لچھے دار، تحریریں مزیدار، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ بھی نہیں۔ خالی ڈھول ہیں جو پٹ رہے ہیں، جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھیں تو اندر سے کھوکھلے، نہ ایمان، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، نہ محبت، نہ معرفت، نہ ایثار، نہ احسان، نہ خوف اور نہ خشیت۔ ایمان والی صفت کوئی بھی نہیں، جبکہ منافقت گٹر کی نجاست کی طرح ابل ابل کر پڑتی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈنگ بھی بڑا خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت تو نہیں آ گئی۔ سامنے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر و اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے رہے کہ یہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل نہیں۔ سورہ تغابن جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 108 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 64 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ اس سورت یعنی یہ مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے، اس میں اگرچہ یہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، اور انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ سورت مکذبین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارہ کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارہ کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد و زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جتنی عبادت و اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنہ سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر انہیں تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے۔ یعنی سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سورت طلاق شروع ہوتی ہے، یہ نزولی اعتبار سے یعنی 99 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 65 نمبر پہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے سورہ طلاق۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آیت نمبر 1 کے شروع میں کہ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، چونکہ اس صورت میں طلاق
کے مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ اور یہ مدنی صورتوں کا مزاج ہے۔ عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام ان پر مرتب ہونے والے عدت و نفقہ اور اس جیسے احکام اور صورت میں آ گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو پھر طلاق رجعی، بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ یہ طلاق ایسے طور میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ ملاقات نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دے، اسے طلاق ثنی کہا جاتا ہے۔ یہ قیود اور شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پہ زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے، یعنی ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو، حاملہ اور جسے حالت عمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنی کے احکام بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا، اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں تقویٰ کی کیا اہمیت ہے، یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئی۔ ارض و سما کی تخلیق، آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے، اور اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ آخری سورت سورہ تحریم ہے جو کہ نزولی اعتبار سے 107 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 66 نمبر پہ، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تو آپ اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لونڈی ماریا قبطیہ یا کسی اور کو شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ اس سورت کو پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا کسی اور کو شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں عطاب ہوا اور فرمایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے آپ اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے سامنے راز افشا کر دیا، جس سے آپ علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہترین بیویاں عطا کر دے۔ اس کے بعد یہ صورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، تو صاف دل سے توبہ کرو اور اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کر کے جھک جاؤ۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھیں۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی، کافر سے مراد فرعون۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ جو فرعون کی بیوی اس سے مراد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے
اور جو سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔